السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج کا ہمارا مختصر موضوع ہے نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال کیا ہیں۔ محترم سامعین، یقیناً نیک عمل انجام دینا بہت ہی مشکل ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل یہ ہے کہ نیکی کی حفاظت کرنا، نیک اعمال کر لینے کے بعد اس کو بچانا، اس کو محفوظ کرنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی والے کام تو کرتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں نیکی والے اعمال تو کر لیتے ہیں لیکن نیک اعمال کرنے کے بعد بھی اس کو ضائع برباد کر دیتے ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے نیکی اور نیک اعمال ضائع برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا، شرک۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر شرک کے ساتھ ہم کسی بھی عمل کو انجام دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی شرک کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال کو ضائع برباد کر دے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 24 پارے کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع برباد کر دیے جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ ہی چلا شرک کی موجودگی میں سارے نیک عمل اور ساری نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح کیا ہے؟ مرتد، یعنی مرتد کا ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اسلام میں آیا، نیک عمل کیا، نماز روزہ سب چیز کیا، پھر وہ اسلام سے نکل جائے، تو اسلام سے نکل جانے کے بعد جو اپنی عمل کیا تھا اسلام میں آنے کے بعد وہ ساری اعمال آپ کے ضائع برباد کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کے اندر کسی بھی عمل کو اپنی طرف سے ایجاد کرنا، ثواب اور نیکی کی غرض سے اپنی طرف سے اس کو بنا دینا، یہ بدعت ہے۔ اگر کسی بھی عمل میں بدعت شامل ہو جائے گا اور شریک ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، جیسا کہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جس نے کسی ہمارے دین میں کوئی نئی چیز، نیا عمل ایجاد کرے گا تو وہ مردود ہو جائے گا، اسے ضائع برباد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک ریاکاری ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے بھی نیک عمل ضائع برباد کر دیے جاتے ہیں۔ جس عمل کے اندر میں ریاکاری پیدا ہو جائے گی، شہرت، دکھاوا پیدا ہو جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر اس عمل کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس ریاکاری کی وجہ سے اس عمل کو ضائع برباد کر دے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے سورہ ماعون کے اندر، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ بربادی ہو، ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے جو نمازی اپنی نماز سے سستی برتتے ہیں، اور ہلاکت بربادی ہو ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ جس عمل کے اندر میں ریاکاری آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، اس کو رد کر دے گا، اس کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ اسی طرح احسان جتانا۔ احسان جتانے سے بھی وہ عمل ضائع برباد ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے دیکھیں کتنے سارے ہمارے بھائی ہیں، کتنے سارے ایسے بہنی ہیں جو کسی پر احسان کرتے ہیں لیکن وقت آنے پر اس کو جتا دیتے ہیں، اسے بتلا دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا۔ تو ایسا کرنے سے بھی آپ کے وہ عمل جو آپ نے کیا ہے کسی کے اوپر، اللہ تبارک و تعالی اس کو ضائع برباد کر دے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے ایمان والو، اپنی صدقات کو، اپنی خیرات کو ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ کس طرح؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر، والاذی، اور تکلیف دے کر۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی پر احسان کریں، کوئی نیکی والا کام کرے تو احسان جتا کر یا کسی کو تکلیف دے کر اس عمل کو ضائع برباد نہیں کرنا چاہیے۔ تو احسان جتانا بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے اعمال ضائع برباد کر دیے جائیں گے۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں اور ہمارے نیک اعمال ضائع برباد کر دیے جاتے ہیں۔ ہم اللہ
سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.